بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ سامعین گرامی، سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ دنیا میں ہر چیز کے بارے میں اختلاف اور جدال ہے، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کر سکا، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو لوگ ایمان اور اعمال والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ یعنی سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ بھائی اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ حاضرین گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا وہ تمام مراحل میں کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ جو اس میں ناکام ہو گیا تو سمجھ لے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو گیا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر اعلان نہ کرتی ہو کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ جب بھی کوئی ایمان اور اعمال والی زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سب سے مجھے محبوب تھا، اب تو میری باہوں میں آیا ہے تو اب میرے حسن و سلوک کو دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر چاروں طرف تا حد نظر وسیع ہو جاتی ہے اور اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس سے اس کی قبر میں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور جب کوئی فسق فجور زندگی گزار کر آتا ہے تو اس سے قبر غضب ناک ہو کر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو اس میں سب سے بدتر تھا، اب تو میری باہوں میں آیا ہے تو اب میرا برا سلوک بھی دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر کے دونوں کنارے اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے قبر پر جہنم سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، قبر سے نجات اور خلاصی کا پروانہ اسی کو ملے گا جو اس کے لیے تیاری کر کے مرے، ورنہ محال ہے۔ اور محال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ رات کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے جوش میں قبر سے خطاب کیا، یا قبر اتدری من التی جئنا بک الیک ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہذہ زوجۃ علی المرتضی، ہذہ ام الحسینین، ہذہ فاطمۃ الزہرا۔ یعنی اے قبر، تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لائے ہیں، یہ بیٹی ہے رسول اللہ کی، یہ خاتون ہے علی المرتضیٰ کرم اللہ کی، یہ والدہ ہے حضرت حسنین کی، یہ فاطمۃ الزہرا قبر میں آئی ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع العمل الصالح فلا ينوج مني الا من كثر خيره وسلم قلبہ وخلص عملہ۔ یعنی اے ابا ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عمل صالح کا ذکر کرو، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا اور جس کے اعمال صالح ہوں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، نہ کھاؤ دھوکا عشق و دنیا کچھ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔